بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دردناک شہادت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کو ان کی وصیت کے مطابق ان کے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کے پہلو میں دفن کیا جانے لگا تو کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل نہ ہونے دیا اور امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفن ہونے سے روک دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام کے مبارک لاشے پر تیر بھی برسائے گئے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار اور گلستان رسالت کے پھول سیدنا و امامنا و محبوبنا حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی امام حسن علیہ السلام پر عیادت کے لیے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے سوال نہ کر سکنے سے پہلے سوال کر لیں۔ اس آدمی نے عرض کی کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت اور صحت دے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء گئے، پھر نکل کر ہمارے پاس آئے اور فرمانے لگے میں نے تمہارے آنے سے پہلے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پاخانے کے ذریعے پھینک دیا ہے۔ میں اس کو اس لکڑی کے ساتھ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں نے کئی بار زہر پیا تھا لیکن اس دفعہ سے سخت زہر کبھی نہیں پیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اگلے دن آئے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حالت نظام میں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے سر مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا اے میرے بھائی، آپ کو زہر دینے والا شخص کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین، کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ شخص وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا سخت ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں ایک بری آدمی کو قتل نہیں کروانا چاہتا۔ مصنف ابن شیبہ المستدرک الحاکم۔ محترم ساتھیو، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں پر سواری کروائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن اور حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اہل بیت کو تمام تر غلاظت اور پلیدی سے پاک فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن علیہ السلام مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے رتبے اور قدر و منزلت کی بات کی جاتی ہے، وہیں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت کو اور ان کے رتبے کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی تو اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پیار کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنی آنکھوں کا تارا قرار دیا تھا۔ ایک دفعہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آن پہنچے اور آ کر کہنے لگے کہ باخدا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی آپ کی شکل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ صاحبزادے تھے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی طرف سے خلافت کے عہدے کو سنبھالا تھا۔ یہ وہ پرفتن اور پر آزمائش دور تھا کہ جس میں مسلمان طرح طرح کے فتنوں کا اور آزمائشوں کا شکار ہو چکے تھے اور آپسی خانہ جنگیوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی قتل ہو رہے تھے۔ اس نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کے عین مطابق امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خلافت کو چھوڑ دیا تھا اور خلافت کے تمام معاملات حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے سپرد فرما دیے تھے اور خود گوشہ نشینی اختیار فرما لی تھی، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کو لڑوا کر خود خلافت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صلح پسندی اور امن پسندی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی
گوئی کے مطابق حضرت معاویہ کے ساتھ صلح فرما لی تھی۔ محترم ساتھیوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی بیٹے کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا تو اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میری بیوہ کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام نکاح فرما لیں گے، اور یوں امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی بیوہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے نکاح فرما لیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن تھا، اس کے پاس زاد راہ نہ تھا اور سواری بھی نہ تھی۔ اس نے مدینہ والوں سے سوال کیا، کسی نے کہا یا حسن علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی فیاض نہیں، ان کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے سواری اور زاد راہ دونوں اس کو مہیا فرما دیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر کیا کہ وہ آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ فرمایا کیا میں اپنی آبرو نہ بچاؤں، لیکن آپ کی دولت سے وہی لوگ متمتع ہوتے تھے جو در حقیقت اس کے مستحق ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بہت بڑی رقم فقراء اور مساکین کے لیے جمع فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تقسیم کا اعلان کر دیا تو لوگ سمجھے کہ یہ اعلان صلاح عام ہے، اس لیے جوک در جوک لوگ جمع ہونے لگے۔ تو آدمیوں کی یہ بھیڑ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ یہ رقم صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ اس اعلان کے بعد تقریباً آدھے آدمی چھٹ گئے تھے اور سب سے پہلی اشد بن قیس نے اس میں سے حصہ پایا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دینے کے پیچھے کئی وجوہات کار فرما تھیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت کی وجہ سے مسلمان آپ کی تقلید کرتے تھے، اور اہل بیت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو بہت زیادہ عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جو کہ بنو امیہ سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جو آخری بار زہر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ زہر بہت شدید تھا، جو کہ ان کے پانی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کو پینے سے آپ کی حالت انتہائی غیر ہو گئی تھی، اور وہ زہر اس قدر شدید تھا کہ آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور وہ آپ کا کلیجہ الٹی اور قے کی صورت میں باہر آ جاتا تھا۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم کیا کرو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کروں گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی مجھ کو جس پر شک ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ شک کی بنا پر میں کسی کی جان کا دشمن بن جاؤں۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کے پہلو میں دفن کر دینا، لیکن ساتھ ہی امام حسن علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر بنو امیہ کی جانب سے کوئی مزاحمت یا رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے تو بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے تو پھر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جانب لایا گیا تو مروان بن حکم جو کہ اس وقت عامل مدینہ تھا، اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کو روضہ اقدس میں دفن ہونے سے روک دیا، اور دوسری جانب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر جانثار ساتھی بھی میدان عمل میں اتر آئے، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان جب لڑائی کی نوبت پیدا ہونے لگی تو صحابہ کرام علیہ اجمعین میں سے کچھ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سمجھایا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وصیت میں یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری وصیت میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ان کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاندان اہل بیت کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز محشر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔